السلام علیکم ناظرین، آپ سب لوگ کیسے؟ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھے ہوں گے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ دیکھیے گا کیا زمانہ آ گیا ہے، اس ملک میں کوئی اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اللہ سے کوئی اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتا۔ میلاد النبی کے موقع پر ایک شخص نے آئی لو محمد کا بینر لگایا، اس کے خلاف اس بینر کو ہٹوایا گیا اور 25 لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی اور اتنا ببال مچایا۔ تو کیا کوئی اس ملک میں رہ کر اپنی محبت کا اظہار بھی نہیں کر سکتا اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا اپنے رسول سے یا اپنے خدا سے؟ دیکھیے یہ کیسی حکومت ہے، یہ صرف مسلمانوں کو غلام بنانا چاہتی ہے بس، لیکن یہ نہیں جانتے کہ وہ کس کے لیے یہ سب کر رہے ہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پوری کائنات ان کے صدقے میں دیپ چاند تارے سورج ہر چیز ان کے صدقے میں اتاری۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے پیغمبر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخر الزماں ہیں، ہمارے آخر النبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ سکھایا جو شاید کبھی کوئی نہیں سکھا۔ جہالت کا ٹائم تھا، یہ نہیں جانتے کہ جہالت عام تھی۔ شراب ہے جو حرام قرار دے اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہر چیز کو جو انسان کے لیے غلط ہے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا۔ جیسے کہ شراب پینے کے بعد انسان کے اندر کچھ نہیں بچتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار اس لیے دیا کہ لوگ اسے نہ پیئے اور اس سے محفوظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام قرار دیا، کیونکہ حرام کی جب عادت پڑ جاتی ہے انسان کو تو وہ بیکار ہو جاتا ہے، اس کا ذہن، دماغ، دل سب چیز بیکار ہو جاتی ہے، کیونکہ اسے حرام کھانے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی حرام کھلاتا ہے، تو اس کے بچے بھی پھر اچھے تربیت نہیں پاتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو اچھی تربیت نہیں دے پاتے ہیں۔ سود کھانا بھی حرام ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ کام بتائے جو ہمارے لیے سارے حرام ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیٹیوں کو پہلے زندہ دفن کر دیا جاتا، تو آپ نے بتایا ہمیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے، ان کا کیسے احترام کرنا چاہیے اور ان کی کتنی عزت کرنا چاہیے، تو اس لیے اور بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہمیں انسانیت کا سبق سکھایا، ہمیں انسانیت بتائی کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے بہت ظلم کیے، لیکن آپ نے کبھی اف تک نہیں کی۔ انہوں نے کبھی کہ بہت بدتمیزی لوگ کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ، لیکن آپ نے کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہیں دیا۔ انہیں پتا تھا کہ میرا اللہ بہت بڑا ہے۔ اللہ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، تو صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے بھی صبر کیا، اللہ نے ان کا بدلہ ہر ایک سے لیا، لیکن ہمارے نبی نے کبھی کچھ نہیں کہا۔ اور مسلم اور نان مسلم میں انہوں نے کبھی ہمیں فرق کرنا نہیں سکھایا۔ انہوں نے سکھایا کہ انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے، یہ مذہب سے بھی اوپر سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسانیت، لیکن یہ لوگ مذہب کو اوپر سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ پتہ کیوں نہ جانے لوگ دنیا میں مسلمانوں کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، لیکن مسلمان کبھی ایسا نہیں سوچتے ان کے حق میں۔ مسلمان ہر ایک غیر مسلم سے محبت رکھتے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں وہ بتایا، ہمیں دین سکھایا، ہمیں دین کی پہلے تو لوگ جاہل تھے، انہوں نے عالم بنایا، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے آپ کیا چیز ہے۔ آپ سے تو جانور بھی، وہ تو جانور بھی آپ کے دیوانے تھے، تو کوئی تو بات ان میں ایسی ہوگی، سوچئے کوئی تو بات ایسی ہوگی جو انسان جانور بھی آپ کے دیوانے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وہ بہت اچھے، بہت ہی نیک اور دنیا کے سب سے نیک انسان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دنیا کے سب سے طاقتور انسانوں میں بھی ان کی فہرست میں نام آیا۔ دنیا کے سب سے طاقتور انسان کون تھے؟ سائنٹسٹوں نے بتایا کہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو یہ دیکھیے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا، وہ تو میرے خدا نے انہیں یہاں بھیجا، یہ تو ہم اس کا شکر گزار کریں جو اللہ نے ہمارے لیے انہیں بھیجا۔ اللہ کو کیا ضرورت تھی جو اپنے محبوب سے وہ اتنی کوئی اپنی محبوب چیز جو آپ کسی چیز سے بہت پیار کرتے ہو تو آپ کسی کو دے دیں گے؟ نہیں دیں گے نا، کبھی نہیں دیں گے، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ اتنی محبت کرتا تھا ان سے، اور اللہ نے ہمیں
پاس بھیجا، اپنے سے دور کر کے ہمارے پاس رہے، انہوں نے ہمیں وہ چیزیں سکھائی جو ہم کبھی نہیں سیکھ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تھے جو ہمارے، اور ہم مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس ہماری جان بھی حاضر ہے ان کے لیے، کبھی بھی ضرورت پڑے تو ہم ان کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ایک مسلم، ہر ایک مومن